الحمد لله ذي المجد والعلاء والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله المجتبى وعلي المرتضى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا درود پاک بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سبھی پڑھو توجہ نال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سبھی شامل ہو جاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا قائد الغر المحجلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بعد از حمد و صلاة انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام محبان صحابہ و اہل بیت حبداران یاران نبی محافظان ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور باپردہ گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیادی پیکرا عفت مآب میریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں اج دی یہ تقریب زبیر قریشی صاحب ظفر احمد قریشی صاحب جوید قریشی صاحب ضیاء احمد قریشی صاحب صفدر احمد قریشی صاحب انہا قریشی برادران دی پیاری والدہ مرحومہ اس مائی صاحبہ دی مغفرت بخشش دی حوالہ نال اسلامہ پروگرام ہو رہے ہیں ظہور احمد قریشی صاحب آپ دی سرپرستی دے اندر زبیر صاحب اور انہاں دے دیگر برادران نے آج اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی یاد منا کے پیغام دیتا ہے ماما جگ چھڑ کے دنیا تو ٹر بھی جان علالی پھر بھی ماما نو پلان دینے بڑی خوبصورت عقیدت میرا مالک زبیر قریشی صاحب دی امی نو پل پل کروٹ کروٹ جنت دی ابدی بہارہ نصیب فرمائے بابازی بلند کہہ دو آمین جیڑی حضرات کھڑے ہو آپ بیٹھ جو ہون جیڑی انتظامیہ دے حضرات ہو بالخصوص اپنے معاملات چھوڑ دیو اور گفتگو نو بیٹھ کے توجہ نسمان میرا پتر جیڑا ٹوپی ہے بیٹا تھلے آ جائے
جڑے حضرات بیٹھے ہو آپ نے مکمل اٹینڈ کرنا پروگرام نو اور بچیاں نو خاموش کرا دیو. میرے تو قبل تلاوت بھی ہوئی سرکار دی ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ ادب پیش کیتا. زبیر قریشی صاحب مجھ فقیر کل جمعۃ المبارک گائے بگائے مرکزی جامع مسجد توکلی نوری گیٹ دے نزدیک اتھے تشریف لے جاندے اور آپ نے محبت بری دعوت پیش کی تھی. بحمدللہ رمضان شریف کے اندر شیڈول بڑا ٹف ہوندا ہے. تمام تر مصروفیات کے باوجود فقیر وعدہ دے مطابق حاضر ہے. آپ جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو, عمر گوندل صاحب میرے عزیزم بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو سارے ہی بختابر ہو. میں سب واسطے بارگاہ لم یزل دے اندر حضرت غازی عباس علمدار دے کٹے بازواں دا واسطہ دے کے دعا کراں گا. میرے مولا تین اج دے عظیم دن دا واسطہ اور اشرہ مغفرت دا آخری دن نے ادا واسطہ حضور دی ساری امت دی بخشش فرما. قریشی صاحب دی خواہش ہے کہ ماں دی شان اس تے بیان کیتا جائے, تو میں تقریر دا آغاز انہاں لفظاں تو کرن لگا کہ ایک حضرت آدم علیہ السلام نے جنہاں دی نہ امی تے نہ ابو نے, آدم علیہ السلام بغیر والدین تو آئے. اور ذرا غور کرنا, حالانکہ رب نے قرآن کے اندر انسان کی آنے کا پروسیس اس کا ذکر یوں کیا ہے, ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ نے کہا انسانوں ہم نے آپ کو مرد و زن کے ذریعے پیدا کیا ہے. میں اور آپ دنیا میں والدین کے ذریعے آئے ہیں. ریڑھی چلانے والا ہو, ملک کا صدر ہو, امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا ہو, ہر انسان دنیا میں والدین کے ذریعے آیا ہے. یہ اللہ نے ہمارے آنے کا ایک نظام رکھا ہے. لیکن قربان جاؤں جس نے یہ آنے کا سسٹم رکھا ہے اسی رب نے جب اپنی قدرت کے ساتھ چاہا تو آدم کو بغیر والدین کے بھیج دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیج دیا. عیسیٰ کے ابو نہیں, آدم علیہ السلام کے نہ ابو ہیں نہ امی ہیں. لیکن میں آج ماں دی شان بیان کرنی ہے, ذہن حاضر رکھنا, تواڈے دل دا وضو ہوئے گا. یہ مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو علاوہ ہر نبی دی ماں ہے, ہر نبی دی ماں ہے. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. بات توجہ کرنا, آدم علیہ السلام تو علاوہ ہر نبی دی ماں ہے. تے اے تے تانوں پتہ ہے اسی تے ولیاں دیاں ماواں دا حیا کرنے ہاں. جنہاں نو ولیاں دیاں ماواں دا اتنا حیا ہوے انہاں نو نبیاں دیاں ماواں دا کتنا حیا ہوے. اور حضرات اگلا نقطہ میں ان قرآن دا خلاصہ بیان کرنے لگا. نبیاں دیاں ماواں دا مقام بڑا ہے, اس ذہن چ رکھو. اگر نبیاں دیاں ماواں دا مقام نہ ہوندا پھر عیسیٰ دی امی مریم علیہ السلام دی کٹیا چ بے موسم پھل نہ ہوتے. اللہ اللہ, موسم سردیوں کا ہوتا تھا اور عیسیٰ کی امی مریم کی کٹیا میں جو پھل ہوتے تھے وہ گرمیوں کے. موسم گرمیوں کا ہونا, پھل سردیوں کے, یہ قرآن کے اندر ہے. حضرات توجہ کرنا, اگر نبیاں دی ماں دی شان نہ ہوندی تے پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ دی امی مریم علیہ السلام دی کٹیا دی اندر بے موسم پھل نہ ہوندے. اب آپ جی وقار اگر نبیاں دی ماما دی شان نہ ہوندی پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ دی امی حاجرہ دے قدماں نہ لگن والیاں پہاڑیاں رب دی نشانی نہ بندیاں. یہ میں دونوں گلاں قرآن وچوں بیان کر کے جا رہے ہیں میرے مسلمان بھائیو. ارے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں جڑیاں رب دی نشانی بنیاں نے, اے حاجرہ دے قدماں دی خیرات دا صدقہ اے میں مقام نبی دی ماں دا. اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانو غور کرو, اگر عیسیٰ علیہ السلام دی امی دا مقام ہے, اگر باپ جی وقار میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دی امی دا مقام ہے. پوائنٹ وال غور کرو گے جتنے نبی نے یہ امتاں واسطے نبی بن کے آئے نے. ساڈا نبی صرف امت دا نبی نہیں, نبیاں دے بھی نبی بن کے آئے نے. اب آپ جی وقار دوستان گرامی قدر امام الانبیاء نال وفاواں کرن والے ہو, پھر مصطفیٰ کریم دی امی دا مقام کی ہوئے گا. آؤں میں ابابے جی وقار ماں دی شان تے پہلا ارے جملہ نقطہ بیان کرن لگا جڑے سننا چاہتے کری آکھو سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر میرے آقا مصطفیٰ کریم دے غلامو, سارے نبیان دی مارے ماما دا مقام ایک پاسے, جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امی دا مقام ایک پاسے وے. دوستان گرامی قدر اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر ضیاء النبی شریف میرے مرشد کریم
پیر محمد کرم شاہ لدری پیرا شریف والے آپ نے سیرت دی کتاب لکھی ہو دے اندر بھی موجود ہے بڑے بڑے سیرت نگارہ نے نقل فرمایا ہے حضرت امی ایمن آپ بھی موجود نے مقامی ابو زبیر قریشی صاحب حضور علیہ السلام دی امی جانوں تھے موجود نے سیدہ آمینہ اور سرگوتا دے غیور مسلمان بھائیو اب آپ یہ وقار میرے نبی دا بچپن ہے امام الانبیاء دی اس لئے عمر 5 یا 6 سال سی سیرت نگارہ نے لکھیا بوادہ مقام ہے اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے سیدہ آمینہ آپ امی ایمن نو پتہ ہے کہ یعنی امی ایمن میں ایک دن مرتے جانا ہے موت ساریاں نونی ہے اب آپ یہ وقار بڑیاں دے جنازے اٹھ گئے ساڑھا بھی جنازہ اٹھ جانا زبیر قریشی صاحب دی امی دنیا تے نہیں رہیاں رہنا اسامی کوئی نہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز دے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا آج زبیر قریشی صاحب دی والدہ دی مفردی تمنا لے کے آنے والی ہو ایک دن تیرا میرا بھی جنازہ اٹھ جانا ہے ایک کوٹھیاں کاراں دنیا تے رہ جانیاں ایک بنگلے دنیا تے رہ جانے نے لیکن آپ دعا کریا کر ان جنازہ اٹھے جی کن غازی علم و دین دا جنازہ اٹھے ہے اب آپ جی وقار میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو یہ میسیج زین دے در لے جو موت ساریاں نو نہ مارن ہوں دیئے نہ مٹان ہوں دیئے اب آپ جی وقار جڑے دین دے دشمن نے نا انہاں نو موت مارن ہوں دیئے جڑے دین دے وفادار نے انہاں نو موت مارن نہیں ہوں دی کملی والے نا ملاقات کروان ہوں دیئے اب آپ جی وقار میرے کریم نبی نال وفامہ کرن والی ہو یہ بڑے بڑے عاشقان دے جنازے دس گئے نے غداراں دی موت اور محمد وفاداراں دی موت اور توجہ کرنا جڑا حضور دا وفادار ہے نا او دا پتہ کی نظریہ ہے ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نے میں قریشی صاحب دی امی جان دی روح نو اشالے ثواب دی نہیں جاتا نا اے میں 3-4 جملے پڑھا لگا بقایا میرا سارا مضمون ماں دی شان تے ہوئے گا ساڑھے نبی دیاں ظلفاں ورگیاں کسے دیاں ظلفاں نہیں حضور دے لباں ورگے کسے دے لب نہیں ساڑھے نبی دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں وہ نبی تے بول دے رہے نے تے رب نبیاں دی گفتگونو مسترد کردہ رہے ہیں لیکن میں قربان جاما ہمارے نبی کا چہرہ اٹھا تو محمد کے چہرے کے اشارے پہ کعبہ بدل گیا قد نرا تقلبا وجہک فی السما فلا نولی جنک قبلۃ ترضاھا یہ ہے مقام چہرہ مصطفیٰ کا ہمارے نبی کے چہرے کا اشارہ ہوا مصطفیٰ کے اشارے پہ کعبہ بدل گیا جن کے اشاروں میں اتنا مقام ہے ان کی گفتگو کا کتنا مقام ساڑھا یہ سیوا سے گلی گلی نگر نگر اعلانے سب تو آلہ مقام والا شان والا میرا نبی ایک اور کونج پیدا ہو جائے سب تو آلہ مقام والا شان والا میرا نبی سارے تڑپ کے پڑھو دی وجہ ساڑھے نبی دے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے آئے آئے اوئے اسی اس نبی دے نوکران جنہ دا لواب کڑوے پانی بھی جائے تے کڑوا پانی بھی مٹھا ہو جانا ہے جنہ قدم رکھے تے یسرم مدینہ بن گیا پھر کیوں نہ پڑھئے سب تو آلہ مقام والا حسام میرا نبی اچھا میں چلتے چلتے ایک آپ کو تحفہ دے جاؤں آپ کے دل کا وضو ہو جائے گا حضور کے چہرے کے اشارے پہ ظہور قریشی صاحب کعبہ بدلا ہے اللہ نے اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں بنایا محمد کی مرضی سے بنایا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السما فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا یہ پڑھے لکھے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اللہ نے اپنا گھر یار کی مرضی سے بنایا اور مصطفیٰ کریم نے پتہ مرضی کا اظہار کیسے کیا میرے نبی کا صرف چہرہ اٹھا ہے لب خاموش تھے محبوب کے اشارے پہ رب نے اپنا گھر بدل دیا میں پتہ اب کیا کہنے لگا ہوں مصطفیٰ کریم نے ہماری سفارش زبیر قریشی کی امی کی سفارش قیامت والے دن ہمارے نبی نے اشارے سے نہیں کرنی بول کر کرنی آئے ہائے ہائے توجہ جن کے اشارے کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا جب وہ قیامت والے دن
بول کر کہیں گے مولا یہ ہمارے ہائے ہائے، پھر بیڑا پار کیوں نہیں ہوئے گا؟ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، اے میں گل قرآن دے دائرے وچ رہ کے کر کے جا رہے ہیں۔ اج ابابے جی وقار قریشی شبان دی والدہ دی مغفرتی تمنا لے کے آن والی ہو، آؤ شامل ہو جو سب تو اعلیٰ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے۔ کوئی زبان خاموش، یہ ذہن چ رکھو، اے ترانہ کسے مرزئی، کسے عیسائی، کسے خطری نے نہیں پڑھنا، اے ترانہ انہیں پڑھنا جنہوں حضور دی ختم نبوت نال پیار ہے۔ سب تو اعلیٰ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے، ساڑھے ورگے نکمیانوں نپاؤن والا میرا نبی۔ آؤ میں رض کر رہا سا سید آمینہ پاک آپ امی ایمن لوں پتہ کیا نہیں نے آج ہوگے کرسی تے تشریف لاؤ، امی ایمن لوں حضرت آمینہ نہیں نے اگل بڑی با کمال ہے، میں ماں دی شان بیان کر رہے ہیں، حضور دی امی دا مقام سنو میرے مسلمان بھائیو۔ حضرت سید آمینہ آپ پتہ کی فرمانیاں نے نی امی ایمن اللہ اکبر کبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس امی ایمن دا نام لیا ہے دوستان گرامی قدر، جنہیں زہرہ پاک دے گھر دی چکی چل دیا ویکھیے پر چلان والا نہیں ویکھیا، ذرا غور کرنا، یہ امی ایمن ہے جنہیں حسین دا جھولا جھول دیا ویکھیا پر جھولان والا نہیں ویکھیا، یہ امی ایمن میرے نبی دی خادمہ بھی ہے، یہ حضور دی صحابیہ بھی ہے، اللہ دی قسم جیسی امی ایمن نے جدو میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا اج میں تواڈی بیٹی زہرا دے ویڑے گئی ہاں، میں نے چکی چل دی نظر آئی ہے پر چلان والا نظر نہیں آیا، اوے تھیاں والیو سرکار مدینہ نے امی ایمن نو فرمایا نے امی ایمن جڑی میری بیٹی زہرا ہے نا او دے گھر دی چکی ہوراں چلانیاں نے، اب آبے جی وقار او دے پتراں دے جھولے فرشتے جلانے، دوستانے گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو جنہ دے ارے جھولے فرشتے جلان انہاں دا حیا مومن کیوں نہ کرے؟ ساڈا اسے واسطے گلی گلی نگر نگر اعلان میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی یہ میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں جڑا حیدری ہو ماں دا ارے گستاخ نہیں ہوئے گا، جڑا حیدری ماں نو گالیاں نہیں دے گا، باپ نو تھکے نہیں دے گا، حیدری ہوندے ہی ہوئے جڑا ماں دے قدم چومے، والدین دا حیا کرے، والدین دا ادب کرے۔ آؤ غور کرنا حضرت آمینہ آپ امی ایمن لوں پتہ کیا نہیں امی ایمن میں مر بھی گئی نا زبیر قریشی صاحب اے جملہ بڑا قیمتی ہے سرکار دی امی فرمانیاں نے میں فوت بھی ہوگی نی امی ایمن میرا پھر بھی ذکر ختم نہیں ہونا، یہ حضرت آمینہ نے فرمایا ہے نی امی ایمن وذکری پاکن الہ یوم القیامہ سرگودہ والیو آمینہ پاکانیاں نے میری عظمت دے ڈنکے قیامت تک وجنے نے، میری عظمت دا ذکر قیامت تک ہوئے گا، کری کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ ذرا یہاں ذہن آپ نے حاضر رکھنا ہے، حضور کے دیوانے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بات بڑی قیمتی کہنے لگا ہوں، میرا بیٹا جتنے بھی بچے آپ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ ایک دفعہ مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ قریشی صاحب خصوصی توجہ کرنا، یہ نکتہ پہلا میرا نکتہ ہے، حضرت آمینہ کہتی ہیں میری عظمت کے ڈنکے قیامت تک بجے گے۔ اب نکتہ پتہ کیا ہے؟ موت تو سب نبیوں کی ماں کو آئی ہے، یہ ذہن کے اندر رکھو، میں نے پہلے بیان کر دیا آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کی ماں ہے، ہر پیغمبر کی ماں ہے، ہر رسول کی ماں ہے، توجہ کرنا آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر نبی کو ماں نے جنم دیا، لیکن میرا چیلنج ہے کوئی دنیا کا سکالر کسی کتاب میں ثابت کرے کہ کسی نبی کی امی نے دنیا چھڑنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہو، دنیا چھوڑنے سے قبل یہ دعویٰ کیا ہو جو دعویٰ محمد کی امی آمینہ نے کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم سیدہ آمینہ نے قبلہ آپ کی امی دنیا سے چلی گئی، میری امی بھی دنیا سے جا چکی ہیں، یہاں نہ جانے کتنے ہوں گے جن کی مائیں موت کا جام پی کر دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ سب کی ماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن سن لو سرگودہ کے غیور سنی مسلمان بھائیو، رب کعبہ کی قسم کسی نبی کی امی نے موت کا جام پیتے وقت یہ دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ محمد کی امی نے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری ایک اور پھر کھل کے آکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا میرے نبی نال وفاواں کرن والیو. جملہ میں بڑا اعلیٰ بیان کرن لگا ماں. جدو سیدہ آمینہ نے فرمایا میری عظمت دے ڈنکے قیامت تک وجنے نے. حضرت ام ایمن آپ حیران ہو یعنی آپ حضرت آمینہ نو پتہ ہے کہ یعنی توڑا بیٹا ایک اتنا بڑا دعویٰ فرما رہی ہو. ایک کتاباں دیدر موجود جے میں کھانے واسطے تیار ہاں. اب آپ جی وقار آمینہ پاک نو جدو حضرت ام ایمن نے نہ کیا ہے توڑا بیٹا ایک شہزادہ ایک اتنا بڑا دعویٰ قیامت تک توڑی عظمت دا ذکر ہونا. اللہ دی قسم ہے اس لئے سیدہ آمینہ نے وجہ وچ اے بیان نہیں کیتا میں پاک کردار ہاں. یہ نہیں کیا میں پاک دامنا ہاں. یہ نہیں کیا میرا خاندان آل ہے. نانا سیدہ آمینہ نے وجہ پتہ کی بیان کیتی ہے. فوراں سیدہ آمینہ نے حضور والی اشارہ کیتا ہے. آمینہ پاک نے مصطفیٰ کریم والی اشارہ کر کے فوراں فرمایا ہے نیوم میں ایمن میری عظمت ڈنکے قیامت تک تام وجنے نے فوالت طاہرن میں طاہر بیٹا جنم دیتا ہے. بڑی مہربانی ازے تسی انشاءاللہ اے ہون تواڈے دل دا وضو ہوئے گا جس ٹائم اے ہون تسی بات سنو گے. یہ بات زیادہ قیمتی ہے. حضرت آمنہ آپ مصطفیٰ کریم کی طرف اشارہ کرتے ہیں. حضور قریشی صاحب مہمان آتے رہیں گے آپ ذرا خصوصی ذرا توجہ کرنا. بڑے آپ پڑھے لکھے حضرات مہذب حضرات بیٹھے ہیں. آپ نے کہا کہ فوراً سیدہ آمنہ نے حضور کی طرف اشارہ کیا کہ میرا قیامت تک ذکر اس لیے ہوگا کہ میں نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے جو میرا بیٹا قیامت تک میں نے طاہر بیٹا جنم دیا. طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا. کیا کرنے والا؟ پاک. یہ حضرت آمنہ کے لفظ ہیں فولدت طاہرن. موت کی گھڑیاں آپ کی قریب تھیں. آپ فرماتی ہیں میں نے طاہر بیٹا جنم دیا. اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ گویا آمنہ کہہ رہی ہیں اے ام ایمن مائیں جب بیٹے جنم دیتی ہیں ماؤں کے اپنے جسم ناپاک ہو جاتے ہیں. جب تک ماں غسل نہ کرے جسم پاک نہیں ہوتا. جس بچے کو امی جنم دیتی ہے جب تک اس بچے کو دائی غسل نہ دے اس کا جسم پاک نہیں ہوتا. فرمایا نی ام ایمن میری عظمت کے ڈنکے کیوں نہیں بجیں گے؟ میں نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے میرا بیٹا محمد قیامت تک پلیتوں کو پاک فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یسرب بیماریوں کا مرکز تھا. یہ حرم کیسے بنا؟ مصطفیٰ کے قدم لگے تو حرم بن گیا. قبلہ ادھر غور کرنا. یہ بیماریوں کا مرکز تھا. مصطفیٰ کے قدم لگے تو یہ حرم بن گیا. مسجد نبی کا مخصوص ٹکڑا ریاض الجنہ کیوں بنا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ایک طرف نبی کا گھر تھا دوسری طرف نبی کا منبر تھا. حضور گھر سے نکلتے اس ٹکڑے پہ مصطفیٰ کے قدم لگتے. سرکار منبر پہ آتے منبر سے اترتے گھر جاتے اسی ٹکڑے پہ قدم لگتے. محمد کے قدموں کی خیرات کا صدقہ مسجد نبی کا مخصوص ٹکڑا وہ جنت کا باغ بن گیا. احباب سے وقار شمع رسالت دے پروانوں حضرت آمنہ نے فرمایا میری عظمت دے ڈنکے تے وجنے سن میں محمد دی امی ہاں. میں محمد. آل حضرت نے تائیں تے کیا نا چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا اللہ اللہ. آج قریشی صاحب دی دعوت تے تشریف لے کے آن والی ہو میرے مسلمان بھائیو ماں دا حیا کرن والیو. میں ماں دی شان دے دوستان گرامی قدر ایک بڑی حسین داستان بیان کرن لگا ماں. غور کرے اجے ایک کرن دا رہن والا اویس نامی شخصی جڑا ماں دی خدمت کردا سی. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی امی نو کھانا پکا کے پیش کرنا اپنی امی جان نو وضو کروانا. رات دنیا سو جاندی سی لیکن وہ ویسے کرنی نہیں سن سوندے. ساری رات ماں دی خدمت کرنی لیکن ابابے جی وقار او ویسے کرنی دے دل دی خواہشی او ویلا آوے میں مدینے شریف جاواں میں حضور دی دید کراں میں رخ مصطفیٰ ویکھاں. ابابے جی وقار لیکن ماں دی خدمت دی وجہ تو آپ کرن نہیں سن چھوڑ دے. ایک دن کی ہویا آپ اپنی امی دی خدمت وچ مصروف نے. اٹھا مسلم شریف دا مطالعہ کر حضرت ارے خواجہ ویسے کرنی آپ اپنی ماں دی خدمت پہ کر دینے. میرے مسلمان بھائیو نماز
نمازاں پڑھنے نال او ارے منزلاں نہیں ملدیاں جڑیاں ماں دی خدمت کرنے نال منزلاں ملدیاں نے ٹھیک ہے قرآن دی تلاوت بھی آل ہے ارے کعبے دا طواف بھی آل ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو انہاں عملاں نال او مقام نہیں ملدا جڑا مقام والدین دی خدمت کرنے نال ملدا ہے میرے مسلمان بھائیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ویسے کرنی ماں دی خدمت میں مصروف نے تے امی جان مائی صاحبہ بول کے آندیاں نے میرا پتر ویس خدمت میری کرنا ہے تے تیرا سارا دھیان مدینے شریف ور رہندا ہے ویس مینوں پتہ ہے تیری تڑپ کی ہے ویس مینوں پتہ ہے تیری خواہش کی ہے جدوں خواجہ ویسے کرنی آپ نو اپنی امی نے اتنی گل ارشاد فرمائی خواجہ ویسے کرنی اپنی امی دے قدم چوم کے آندے نے امی جی تھانوں میری تڑپ دا پتہ کیں چل گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ خواجہ ویسے کرنی آندے نے میں تے اپنی خواہش دا اظہار ہی نہیں کیتا سرگودے والیو اس لے مائی صاحبہ فرمانیاں نے میرا پتر تو تے میرے سامنے تڑپنا ہے پتر چوتھی گٹھ بھی تڑپے ماں نو پتہ چل جاندا ہے ارے ماما با خبر ہوندیاں نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو آپ دی امی جان فرمانیاں نے بیٹا میں تینوں مدینے جان دی اجازت دینی ہاں لیکن ایک میرا آرڈر سن لے اب آبے جی وقار امی جی فرماؤ کی حکم ہے توجہ کرے آج سرگودہ والیو یہ مسلم شریف حدیث دی کتاب ہے یہ اندے اندر ساری داستان موجود ہے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو ماں دی شان سنن والیو ماں بول کے آندھی ہے میرا بیٹا ویس اگر مصطفیٰ کریم گھر نہ ہوئے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار نہیں کرنا ارے ملاقات واسے رکنا نہیں اللہ دی قسم جے ماں نے آرڈر دیتا ہے خواجہ ویسے کرنی اپنی امی دے قدم چوم کے آندے نے امی جی میں وعدہ کرنا اگر جناب رسالت ماب گھر نہ ہوئے میں انتظار نہیں کراں گا میں رکاں گا نہیں یہ ویسے کرنی نہیں ماں نال وعدہ کر لیا ہے امی نے اجازت دیتی آپ کرن تو ٹرے جدوں مدینہ شریف آئے حضرت خواجہ ویسے کرنی نے کشانہ نبوت دا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ اللہ اکبر جسے میرا نبی اپنے عقد میں قبول کرے اسے عائشہ الصدیقہ کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو اللہ کی قسم جو خاتون محمد کے حرم میں آئی اللہ نے محبوب کا صدقہ اسے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے عائشہ الصدیقہ ام المومنین ہیں خدیجہ الکبریٰ ام المومنین ہیں ایک میرے آقا ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے آپ کے دل کا وضو ہوگا مصطفیٰ کریم کے علاوہ تاجدار ختم نبوت کے علاوہ کائنات میں کوئی بشر ایسا نہیں جس کے نکاح میں آنے والی اس کی بیوی مومنوں کی ماں بنی ہو اللہ کی قسم ہمارے آقا وہ ہیں جن کا نکاح خواتین کو مومنوں کی ماں بنا دیتا ہے ارے خدیجہ پہلے عام عورت تھی جب میرے رسول کے حرم میں آئیں اللہ کی قسم میرے نبی نے عقد میں قبول کیا خدیجہ بھی ام المومنین بن گئیں عائشہ الصدیقہ کو میرے نبی نے اپنے عقد میں قبول کیا حضور کی زوجیت میں عائشہ آتی ہیں وہ بھی ام المومنین بن جاتی ہیں دوستان گرامی قدر میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں جس کی طہارت کے لیے اللہ 10 آیتیں نازل فرمائے اسے عائشہ الصدیقہ کہتے ہیں جس کی عزت کے لیے میرا نبی آنسو بہائے اسے عائشہ الصدیقہ کہتے ہیں اب آبے جی وقار اب میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں حضرت عائشہ الصدیقہ آپ نے پوچھیا آن والیا تسی کون ہو آپ نے خواجہ ویسے کرنی بار کھڑے نے آپ نے کیا میں پردیسیاں میں حضور دی ملاقات واسطے آیا بڑی دور تو آیا حضرت خواجہ ویسے کرنی نو عائشہ الصدیقہ پردے وچ رہ کے فرمانیاں نے امام الانبیاء گھر نہیں حضور موجود نہیں اب آبے جی وقار ویسے کرنی سوچا وچ پہ گئے ایک پاسے ماں دا حکم ہے دوجے پاسے نبی دی دید ہے اب آبے جی وقار جدو خواجہ ویسے کرنی سوچا بھی پے نے ایک پاسے ماں دا آرڈر ہے
دوجے پاسے نبی دی دے غور کرو ویسے کرنی نے فیصلہ کی کیتا ہے ماما دا حیا کرن والیو ویسے کرنی نے فیصلہ کیتا نبی دی تو مروم ہونا تے او جاواں پر ماں نال بے وفائی نہ ہوئے اب آبے جی وقار ویسے کرنی واپس ٹر پے نے اتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار نہیں کیتا اے جے ماں نال وفا ایک میں اور زبیر قریشی صاحب اشارہ کرن لگا جدو ڈاکواں دے سردار نے حضرت عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد نو فرمایا اے نکے جے شہزادے بچیاں نو دولت بڑی پیاری ہوندی ہے پر تساں دولت چھپائی کوئی نہیں حضرت عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد مسکرا کے فرمان لگے من دولت پیاری نہیں من ماں پیاری ہے لکھاں ساک وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا علاقے والیو میرا اے بھی اعلان سن لو اگر چہرے تے لمبی داڑھی ہوئے سر تے وڈی پگڑی ہوئے بندہ نمازی صرف نہ ہوئے بلکہ تہجد گزار بھی ہوئے ہر سال حج عمرہ کرے اس دے باوجود خدا نخواستہ اگر ماں ناراض ہوئی او دی رکھی داڑھی نے انہوں جنت وچ کوئی نہیں لے کے جانا او دیاں رکھیاں پگڑیاں نے انہوں جنت وچ کوئی نہیں لے کے جانا اب آبے جی وقار اس نمازی دی نماز قبول ہے جدے تے ماں بھی راضی باپ بھی راضی ہمیں والدین دا اے شان والدہ دی میرے مسلمان بھائیو لکھاں ساک وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا ٹائم دا دامن بڑا مختصر ہے 6:25 ہو گئے نے 5 منٹ دے اندر میری حاضری کمپلیٹ لوگو خواجہ ویسے کرنی واپس ٹور پہ ذرا پوائنٹ والغور کرنا ہے شہنشاہ بغداد دی گل میں پھر کسے موقع تے سناواں گا جدو ویس واپس چلے گئے نے تھوڑی دیر نہیں گزری حضور تشریف لے آئے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اپنے کشانہ دے دروازے وچ قدم رکھے ہے توجہ کرنا مسلم شریف وچ موجود جے حضور نے قدم رکھے ہے سرکار رک گئے نے رک کے حضرت عائشہ تو صدیقہ نو سرکار فرماندے نے امام الانبیاء فرماندے نے نہیں میری زوجہ عائشہ من محسوس ہوندہ ہے کوئی من ملن آیا سی کوئی من ملن آیا سی توجہ کرنا اے جدو میرے آقا نے گل کی تھی حضرت عائشہ تو صدیقہ نے یعنی یا رسول اللہ یہ تو انکنج محسوس ہویا میرے آقا نے فرمایا جیڑا آگ کے ٹر گیا او دیاں ہون بھی محمد نو خوشبو آ رہی ہیں حضرات توجہ کرنا ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ تساں گہرا جڑا وچ نکتا ہے او دے وال تھوڑی توجہ کرو جڑا ماں نال کرے وفا او دی خوشبو تے میرا نبی بھی ناز کردا ہے حضرات توجہ کرنا حضور فرماندے نے نہیں عائشہ اے میری زوجہ جڑا آگ کے ٹر گیا او دیاں ہن بھی محمد نو خوشبو آ رہی ہیں اور نال ہی حضور نے مسکرا کے فرمایا او جڑا آگ کے ٹر گیا او دا نام اویس ہے او کرن دا رہن والا ہے حضرات توجہ کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو جدو حضرت خواجہ ویسے کرنی واپس گئے اپنی امی کول تے مائی صاحبہ نے پوچھا میرا بیٹا ویس ہو آیا مدینیوں ایتھون خصوصی زیناد رکھنے امی جی میں ہو آیا امام الانبیاء ملے نے کہ نہیں ملے حضرت خواجہ ویسے کرنی آندے نے حضور نہ ملاقات نہیں ہوئی میں دروازہ کٹ کٹ آیا مینوں حضرت عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا سرکار تے گھر موجود نہیں مائی صاحبانی نے میرا بیٹا ویس پھر حضور دا انتظار کیتا ہی کہ نہیں کیتا امام الانبیاء دا انتظار کیتا ہی کہ نہیں کیتا ماما والے ہو ماما دا حیا کرن والی ہو اس لے خواجہ ویسے کرنی آندے نے امی جی میں انتظار کنج کر سکدا سا میں تواڈے نال وعدہ کر کے گیا سا امی جی میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی اگر حضور گھر نہ ہوئے میں انتظار نہیں کراں گا امی جی میں بغیر انتظار تو واپس آ گیا رب کعبہ دی قسم ماں دا چہرہ مسکرایا ہے ماں نے اپنے بازو کھولے نے ویسے کرنی نو میرے نبی دے غلامو آپ دی ماں نے چھاتی نہ لایا پھر ماں نے پتہ اعلان کی کیتا ہے اعلان سنے آجے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا متھا چوم کے آپ دی امی فرمانیاں نے مائی صاحبانیاں نے میرا پتر ویس بڑی وفا کی تیا بڑی وفا کی تیا آج تو میرے حکم پیچھے نبی دی دید چھڑی ہے حضور دی زیارت چھوڑ کے آیا ہے ویس آج ماں دا بھی اعلان سن لے اللہ دی قسم جے مائی صاحبہ مسکرا کے آنیاں نے ساری دنیا آکھے گی سن نبی نال پیارے ابو بکر آکھن گے من نبی نال پیارے سارے آکھن گے من نبی نال پیارے ویس ایک ویلا آئے گا
میرا نبی خود فرمائے گا لوگوں میں محمد نو ویس نال پیار ہائے ہائے توجہ کرنا آپ سمجھ جائیں تو کمال آپ سمجھ بھی رہے ہیں ایک دفعہ کھل کر کہہ دو سبحان اللہ دوستان گرامی قدر پوائنٹ بل غور کرنا ہے پھر وہ وقت آیا رب کعبہ کی قسم یہاں اگر مسلم شریف پڑھی ہے تو لاؤ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں اویس کو سلا کیا ملا اویس سے کرنی نے ماں کی خدمت کی ماں کا ادب کیا امی کی تعظیم کی احترام کیا میرے نبی نے سلا کیا دیا اب سنو سلا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جبہ تھا سامنے جنابی عمر اور مولا علی کون بولو مولا سارے بولو بازو اٹھا کر مولا علی جنت کی ٹکٹیں علی نے بانٹنی ہے جنت ارے علی کے بیٹوں کی جگیر ہے اور سن لو جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے دل میں علی کا پیار ہوگا جس کے دل میں علی کا بغض علی کے بیٹوں کا بغض وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا رب کعبہ کی قسم علی سامنے تھے عمر سامنے تھے میرے نبی نے جبہ ہاتھ میں پکڑا پکڑ کر ان دونوں کو عطا کیا عطا کر کے کہا عمر علی سن لو محمد کا آرڈر ہے تم نے نا ویسے کرنی کے پاس جانا ہے ہائے 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 جو کرن میں رہنے والا میرا غلام ہے آج تک ویسے کرنی کی ظاہری طور پر میرے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میرے آقا اویس کا نام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہاتھ کی ہتھیلی پہ ارے برس کا نشان ہے توجہ سرکار کہنے لگے یہ میرا تحفہ بھی لے جانا اور میری طرف سے اویس کو تحفہ بھی دینا پتہ یہ چلا جو ماں کی خدمت کرے اس کے لیے تحفے مصطفیٰ پہ پتہ نہیں آپ سننے کے لیے آئے ہیں یا نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان میں ایک اور نقطہ پڑھنے لگا ہوں کرن کے اندر کرن شہر میں نمازی بھی تھے کرن شہر میں قرآن کے قاری بھی تھے کرن شہر میں بڑے بڑے مسلمان بھی تھے لیکن آؤ کرن کے کسی مومن کے لیے میرے نبی نے تحفہ مدینے سے نہیں بھیجا صرف اس کے لیے بھیجا ہے جس نے ماں کی خدمت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک منٹ ہونا گفتاری دا ٹائم ہونا لے تُسی تے انجا چپ کر کے بیٹھے ہو جکن 6 مہینے دے تُسی پہ روزے رکھ دے میں تے چپ مجمع میں کدی تقریری نہیں کی تھی آج پہ کرنا ماں اے علاقہ بھی انج دا ہے تے میں نہ چلو چپ کر کے خطابے کرے نعرہ حیدری بازو پار کٹ کے یا لیا کھو نعرہ حیدری نعرہ تکبیر کچھ بولیا کرو تے حضور دے دیوانے لوگ بیٹھے اگلا اور جملہ سننا 6:27 ہو گئے 3 منٹ رہ گئے قریشی صاحب میں بات نو کلوز کرنے لگا ماں کی خدمت کرنے والوں تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ میں نے دیکھی آپ نے یہ تحفہ دل سے قبول کیا ہے تو میں عرض کیا کر رہا تھا جو امی کی خدمت کرے اس کے لیے تحفے مصطفیٰ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی وہ جملہ سننا یہ مسلم شریف کے اندر میرے نبی کی حدیث ہے مصطفیٰ کریم جناب عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں میرا تحفہ دینا تحفہ دینے کے بعد میرا سلام کہنا محمد سلام کہہ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ اب باب ذیبکار یہ کس کے لیے سلام ہے یہ اس ویسے کرنے کے لیے سلام ہے جس نے ساری زندگی ماں کی خدمت کی آگے سنو مصطفیٰ عمر اور فاروق اعظم اور مولا علی سے کہتے ہیں میرا سلام دینے کے بعد نا اس ویس سے کہنا رسول کریم کہہ رہے تھے میری امت کے لیے دعا کرو آئے 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 ذرا غور تو کرو ماں کی خدمت کے اندر ارے کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی شان ہے ارے میرے نبی نے سلام بھی بھیجا میرے نبی نے تحفہ بھی بھیجا توجہ کہتے چاہتا ہوں ساتھ ہی تاجدار ختم نبوت نے علی سے کہا عمر ابن خطاب سے کہا اگر مسلم شریف میں موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں ارے تاجدار ختم نبوت نے کہا جاؤ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے توجہ یہ کہنے والے کون ہیں یہ تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں کو خدا نے اپنا کہا یہ وہ ہیں جن کا لعاب کڑوے پانی میں گیا کڑوا پانی میٹھا جن کے چہرے کے اشارے پہ کعبہ بدل گیا آج وہ مصطفیٰ ویسے کرنی پہ ناز کرتے ہیں پھر ویسے کرنی نے دعا کی اللہ نے محبوب سے کہا محبوب اویس نے دعا کی ہے اور اویس کی دعا کا صدقہ میں نے تیری آدھی امت کو معاف کر دیا ہے تو خدا کی قسم ماں کی خدمت میں بہت بڑی عظیم ماشاءاللہ آپ صفیں بنا لیں اب مختصر دعا ہوگی چونکہ 6:43 پہ 6:30 ہو چکے ہیں 10 ہیں جی اچھا اور 2-3 منٹ اچھا زبیر قریشی صاحب آپ دکھائے بس 2-3 منٹ اور ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ میں چلتے چلتے ایک بات ان کی امی کی روح کو چھالے ثواب کے لیے کر جاؤں تحفہ دے جاتا ہوں آپ کو
قُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ بچھا دیں یہ صفحے بنا لیں بیٹا. یہ افطاری کے لیے نا یہ پیچھے وہ دسترخوان بچھا رہے ہیں, صف میں ہو جائیں. ہاں ماشاءاللہ دونوں طرف. زبیر قریشی صاحب ان کی خواہش ہے آپ جتنے توحید پرست بیٹھے ہیں, مواحد بیٹھے ہیں, یہ بات بڑی با کمال میں کرنے لگا ہوں ایز اے طالب علم. اللہ کو آپ کو بھی تحفہ دینے لگا ہوں. قُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرہ. اس کا سادہ سا ترجمہ ہے, اللہ نے محبوب سے کہا محبوب آپ آج اپنے والدین کے لیے دعا مانگو, اپنے والدین کے لیے دعا مانگو. اب مصطفیٰ کریم کی زبان ہے اور زبان پہ پتہ ہے دعا یا جملہ کون سا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے میرے مالک میں محمد کی امی, میں محمد کی ابو حضرت عبداللہ اور آمینہ پاک ان پہ کرم فرماؤ, رحم فرماؤ جس طرح انہوں نے میں محمد کو بچپن میں پالا ہے. یہ ہے سادہ سا ترجمہ. یہاں میں دو نقطے عرض کرنے لگا ہوں, توجہ ہے تو ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. بڑا قیمتی نقطہ ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ آیت حکم خدا بھی ہے اور دعائے مصطفیٰ بھی ہے. آواز کم کر دوں, میں تو بار بار کہہ رہے ہیں. اب آپ شبکار یہ حکم خدا بھی ہے, دعائے مصطفیٰ بھی. بولیے دعائے, بولیے دعائے. یہ قرآن ہے نص قطعی. میں پتہ ہے یہ بار بار کیوں بول رہا ہوں, اب میں پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن کا سہارا لے کر. خدا کی قسم والدین کے لیے دعا مانگنا یہ محمد کی ادا ہے. اب آگے والا جملہ سنو, یہ حکم خدا بھی ہے, ادائے مصطفیٰ بھی ہے اور دعا. اینڈ میں جہاں پہ کرنے لگا ہوں وہ سنو. اس وقت جب یہ حکم آیا قُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اس وقت حضور کی امی کو قبر میں گئے ہوئے 45 سال گزر چکے تھے. کتنے سال؟ سارے بولو کتنے سال؟ حضور کی ابو حضرت عبداللہ کو مزار میں گئے ہوئے 50 سال تقریباً گزر چکے تھے. حضرات افطاری کی دعوت پہ آنے والوں, حضرت آمینہ کو 45 سال, حضرت عبداللہ کو 50 سال, اتنے سالوں کے بعد وہ کائنات کا خالق مالک یار سے کہنے لگا قُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو رب نے اتنے سالوں کے بعد محبوب سے یہ کہہ کر پتہ ہمیں پیغام کیا دیا, جتنے بھی سال ہو جائے نا تیرے والدین کو فوت ہوئے, دعا مانگنا تیرا کام ہے, تیرے فوت شدہ والدین کو ثواب پہنچانا میں مولا. آپ نے بڑی محبت سے سنا, بڑے پیار سے سنا. اللہ آپ کی محبتیں, اللہ آپ کا پیار قبول فرمائے. وہ ایک یمن دا غلام سی نا, وہ بڑا سنگل باڈی سی قبلہ, بڑا کمزور. میں حدیث دیاں کتاباں پڑھے ہیں. وہ ایک دن حضور کو لایا, یمن چ چلیا تے آ کے نا رو پیا مدینے شریف آ کے. حضور آندے نا کیوں رونا ہے؟ آندا جی میں کمزور بڑا سنگل باڈی ہے, میری خواہش ہے سی کدی میرے بازویں طاقت ہوندی میں میدان جہاد بھی جا کے کفر نہ لڑدا تے جڑے توحید مخالف نے انہاں کافراں نوں گوڈیاں تھلے رکھ کے رگڑدا پنجدا کافراں. تو توجہ کرنا, حضور آندے نے ملک کرے تاکہ دعا افطار سے پہلے چونکہ قریشی زبان نے اپنی امی کی برسی منائی ہے تو ان کے لیے خصوصی دعا ہو جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا افطار ہوگی. ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر ملک فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے بھی پڑھ کر ابھی ملک کرنا ہے. تو کمال یہ ہے کہ زبیر قریشی صاحب کی والدہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے 6 ختم پاک مختلف 12 پاروں کی تلاوت اور 5115 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت, 320 مرتبہ سورہ نور کی تلاوت, ماشاءاللہ 325 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت, 370 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت, 491 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت, 200 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت اور 8150 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت. ماشاءاللہ 6000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت, 2711 مرتبہ 4 کل شریف, 2000 مرتبہ آیت الکرسی اور 3000 مرتبہ آیہ کریمہ اور 1150 مرتبہ پہلا کلمہ شریف, 200 مرتبہ دوسرا کلمہ شریف, 291 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف, 7150 مرتبہ استغفار اور بحمدللہ 9150 مرتبہ درود پاک. یہ پڑھ کر ملک ہوا. آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی ملک فرما دیں. ابھی انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس کے بعد دعا افطار ہوگی. آپ نے جو پڑھا ہے ملک فرما دیں. قبول کیا.
قبول کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ اے میرے مولا، آج زبیر قریشی صاحب نے اپنے والد گرامی ظہور قریشی صاحب کی سرپرستی میں اپنی امی کی یاد اور اپنی امی کی سالانہ برسی کا اہتمام کیا۔ میرے مالک، ان کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آج کی محفل میں کوئی ہماری طرف سے کمی، سستی، غفلت ہوگی اس کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، آج جتنا ثواب میرے ملک ہوا، ہم زبیر قریشی صاحب کی والدہ مرحومہ ان کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا صدقہ قریشی صاحبان کی امی کی قبر کی منزلیں آسان فرمانا۔ یا اللہ، اس مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے کریم خالق و مالک، تراوی پڑھنے والوں کی تراوی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی محنت قبول فرما۔ میرے مولا، آج عشرہ مغفرت کا آخری دن تھا، اس کا صدقہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ آگے جو عشرہ آنے والا ہے اس کا صدقہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اے کریم خالق و مالک، جو بے نمازی ہیں، ماہ رمضان کا واسطہ ان کی جبینوں کو سجدوں سے منور فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی روزی میں فراخی عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ میرے پاک رب، پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند فرما۔ ہماری پاک فوج اور رینجر سٹی ڈی، پنجاب پولیس، دیگر جتنے حساس ادارے، سب کی قومی، ملکی، ملی خدمات قبول فرما۔ عسکری اور سیاسی قیادت کی خدمات قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن کو فرقہ وریت، دہشت گردی، قتل و غارت سے نجات عطا فرما۔ اے کریم خالق و مالک، ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، سیاسی معاشی افراتفری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون کی دولت عطا فرما۔ ہمیں والدین کا ادب، والدین کی تعظیم، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں حقوق العباد کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کائنات کے خالق، ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے گھروں کے معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں سے رزق حلال عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے، تیرے محبوب کے صدقے تجھ پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔